لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم صدق الله العظيم بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، جو آیت کا ٹکڑا ہم نے سنا، یہ پارہ نمبر 18 سورۃ النور کی ایک آیت کا ٹکڑا۔ یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت باندھا۔ اس تہمت کو اتنا پھیلایا کہ بعض مسلمان بھی حضرت عائشہ پر بات کرنے لگے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ حضرت عائشہ ان تمام باتوں سے پاک ہے اور بہت پاک دامن ہے۔ حضرت عائشہ کی برات میں پاک دامنی میں اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور مسلمانوں کو ڈانٹا گیا کہ بعض باتیں جو تم کسی کے بارے میں کہتے ہو وہ تمہیں ہلکا اور معمولی سا معلوم ہوتا ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم گمان کرتے ہو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی بات، لیکن یہ ہماری معمولی سی بات جس کے بارے میں ہم کر رہے ہو وہ ان کے حق میں بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ عند اللہ عظیم، اور وہ بات اللہ کے نزدیک بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی کے متعلق کچھ کہنے سے پہلے خوب سمجھ لو اس میں کسی کی دل آزاری اور کسی کی پاک دامنی پر کوئی شبہ نہ آتا۔ اگر ایسا اندیشہ ہو، اللہ کہتے ہیں اپنی زبان کو روکو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی سوکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اتنی بات کہہ دی حضور کے سامنے، وہ تو پست قدر ہے، ہماری زبان میں وہ تو گٹی ہے، وہ صفیہ جو گٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حقیقت میں حضرت صفیہ پست قد ہی تھی، چونکہ ان کی پیچھے کہا جا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنی بڑی بات کہہ دی، اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر گندا ہو جاتا ہے۔ حضور کو اتنی بات بھی پسند نہیں آئی کہ وہ اگر یہ سنتی تو صفیہ کا دل دکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، وہ گڈی ہے، اونچی ہے، موٹی ہے، باریک ہے، تمنا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے جو بات بھی تم کسی کے متعلق کہنا چاہتے ہو تو غور کر کے، سوچ کر، سمجھ کر زبان کو استعمال کرنا، اور اس زبان سے اگر تم نے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہہ دیا، فرمایا یہ سبحان اللہ اللہ کے نزدیک ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمت ہے۔ اس سبحان اللہ کی برکت سے ایک نہ ایک دن تم ابدی ہمیشہ رہنے والے جنت میں داخل کیے جاؤ۔ اگر اس زبان سے چھوٹی بات بھی کسی کے خلاف کہہ دیں گے، فرمایا یہ چھوٹی بات تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی، جیسے سبحان اللہ جنت تک تمہیں پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دل کا بڑا پاس و لحاظ کرتے تھے کہ میری طرف سے کسی کا دل زخمی نہ ہو جائے، کسی کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ اور مسلمان کی شان کیا بتلائی گئی؟ فرمایا المسلم، کامل درجے کا مسلمان کون ہے؟ وہ نہیں جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، خیرات دیتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کامل درجے کا مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو ذرہ بھی تکلیف نہ پہنچے، وہ کامل درجے کا مسلمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بڑی محبت کرتے تھے، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رہتی تھی صحابہ جس طرح مجھ سے محبت کرتے میں بھی ان سے بڑھ کر ان سے محبت کرتا۔ اور احادیث میں اس کے متعلق کئی واقعات موجود ہیں۔ وقت کا لحاظ کرتے ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت زاہد رضی اللہ عنہ
ایک صحابی گزرے جو کالے کلر کے تھے، یعنی حسین و خوبصورت دیکھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، جیسے حضرت بلال محبت کرتے تھے۔ فرق یہ تھا، بلال حضور کے ساتھ شہر میں رہتے تھے، مدینے میں، مکے میں، لیکن حضرت ظاہر دیہات میں رہنے والے صحابی تھے، اور جب بھی وہ دیہات سے مدینہ منورہ تشریف لاتے خالی ہاتھ نہیں آتے تھے۔ یہ کمال محبت کی نشانی ہے، کبھی بھی خالی ہاتھ دیہات سے مدینہ آ کر حضور سے نہیں ملتے تھے۔ اور دیہات میں کیا ہے؟ فرمایا دیہات سے خالص دودھ لاتے تھے، گاڑھا دودھ لاتے تھے، چھاچھ لاتے تھے، گھی لاتے تھے، وہاں کی سبزیاں، وہاں کی ترکاریاں جو تازہ تازہ ہوتی تھی وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کرتے تھے، قیمت کے طور پر نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ظاہر کی غربت اور ان کی محبت کو جانتے تھے کہ غریب صحابی، محنتی صحابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ دیہات والوں کو شہر کی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر کے آنے سے پہلے لے کر رکھتے تھے۔ جب ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کے بعد واپس جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ظاہر کو شہر کی چیزیں ہدیتاً دیتے تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، ہدیہ لو، ہدیہ دو تو محبت بڑھے، خالی ایک سیٹ نہیں رکھنا، دو سیٹ بھی رکھنا، اس میں محبت میں اضافہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ضرورتوں کو سمجھ کر شہر کی چیزیں انہیں دے کر بھیجتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر کے متعلق کہا کرتے تھے ظاہر ہمارا دیہات ہے، کیا کہتے تھے؟ ظاہر ہمارا دیہات ہے، ہم ظاہر کے شہری ہیں، یعنی وہ ہمارے دیہات کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ہم ان کی شہر کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ حضور سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی ہی محبت حضرت ظاہر سے بھی رکھتے تھے۔ ہمارے نبی کتنے بڑے نبی تھے؟ خاتم الانبیاء، امام المرسلین۔ کسی نبی کو کہا جاتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے تمام نبیوں کے امام، تمام رسولوں کے امام، تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے خاتم النبیین، جن کا مقام و مرتبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ظاہر کو دیکھا، وہ مدینے کے بازار میں اپنے دیہات سے لائی ہوئی چیزوں کو فروخت کر رہے تھے، اور حضرت ظاہر آواز لگا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر کو دیکھا تو ان کے پیچھے سے تشریف لائے، حضرت ظاہر کے پیچھے سے تشریف لائے، لا کر ان کے آنکھوں کو بند کر دیا پیچھے سے۔
اب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی مجھے چھوڑ دو، کون ہو تم؟ تھوڑی دیر میں حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش نصیبی کا کیا کہنا، حضرت ظاہر جانتے تھے جس کا ہاتھ میرے آنکھ کو لگا ہے، جس کا بدن میرے بدن کو لگا ہے، وہ ہاتھ جنتی ہے، وہ بدن جنتی ہے۔ اگر اس جنتی بدن کے ساتھ میں اپنی بدن کو اور چمٹا لوں شاید کہ دوزخ کے عذاب سے میں محفوظ ہو جانا، موقع کو غنیمت جانا اور اپنے بدن کو آقا کے بدن سے اور دبانے لگے، پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مذاق کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ حدیث میں یہ جملے موجود ہیں، من یشتری منی، کون ہے جو مجھ سے خریدے اس غلام؟ حضرت ظاہر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کالا کلوٹا ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں اور میں بہت کم قیمت ہوں، میری بول تم بازار میں لگا رہے ہو، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ظاہر سے فرمایا ان اللہ لست بکاسدی، اے ظاہر تم اللہ کی نظر میں کم قیمت نہیں ہو، تمہارے تو اللہ کے پاس بڑی قیمت ہے۔ کیوں؟ تم ایمان والے ہو، حلال کمانے والے ہو، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہو، تمہارے دل کے اندر کوئی غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، تم تو سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان ہو، تم سمجھتے ہو تمہاری قیمت نہیں ہے، میں جانتا ہوں اللہ کے نزدیک تمہاری بڑی قیمت ہے۔ اس حدیث کے تحت محدثین فرماتے ہیں مسلمان کے لیے کسی بھی حال میں کسی بھی وقت یہ جائز نہیں ہے کہ سامنے کے آدمی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ وہ مجھ سے کم ہے۔ بہت سے کالے گوروں سے افضل ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت ظاہر ہے، حضرت بلال ہے، حضرت لقمان ہے، یہ سب کالے کالے تو لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کی محبت کو قیامت تک لوگوں کے دلوں میں اتار دیا۔ جب بھی لوگ لقمان کا نام لیتے ہیں تو سامنے حضرت کہتے ہیں، پیچھے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ فرمایا تم نہیں جانتے، تمہاری نیکی سے بڑھ کر سامنے والے کی نیکی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اس آیت میں یہی کہتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، کیا تم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہوئے دوسرے کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتے ہو؟ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے حضور نے کیا فرمایا حضرت عائشہ کے متعلق، اے عائشہ یقیناً صفیہ مصدقہ ہے، لیکن تمہارا یہ جملہ حضرت صفیہ کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اس لیے اللہ کی نظر میں تم جو کہتی ہو وہ اتنا بڑا گناہ ہے، سمندر جس کی گہرائی کو دنیا ناپ نہیں سکتی، جس کے پانی کو تول نہیں سکتی، اتنا سمندر کا لہراتا ہوا پانی بھی تمہارے اس معمولی سے بول سے گندا ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن نے امت مسلمہ کے مردوں کو، امت مسلمہ کے عورتوں کو اس بات کی ہدایت دی، کسی مسلمان کے لیے کم تر جملے استعمال نہ کرو۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو اپنے آپ کو سارے مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں، حالانکہ آپ کو اللہ نے کتنا بڑا علم دیا تھا۔ آج کوئی مدارس ایسی نہیں جہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قدر نہ کی جاتی، ان کی کتابیں نہ پڑھائی جاتی ہو، ان کی فقہ کو نہ سمجھایا جاتا ہو۔ وہ حضرت تھانوی جنہوں نے 2000 کتابیں لکھی امت کی تربیت کے لیے، وہ فرماتے ہیں میں تو اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا ہوں، یہاں تک کہ کافر کو بھی اپنے آپ سے بڑھ کر سمجھتا ہوں، تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائے۔ اگر ایمان ڈالے گا اس کا مرتبہ مجھ سے بڑھ جائے گا۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ وہ اپنی کمیوں پر نظر رکھے، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ اسی سورہ نور کے ابتدا میں اللہ نے فرمایا ظن المؤمنون خیرا، ہر مسلمان کے ساتھ چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے دیہات کے رہنے والے ہو، چاہے شہر کے رہنے والے ہو، تمہارا تو اخلاق یہ ہونا چاہیے تم اس سے نیک گمان رکھو۔ سورہ نور اس کی تفسیر کو پڑھ کر دیکھو۔ ایک مسلمان مرد کو، ایک مسلمان عورت کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اگر کسی صورت میں سکھایا گیا ہے تو سورہ نور کے اندر سکھایا گیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دوسروں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔